السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حافظ عبداللہ شیراز آپ کے سامنے ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب فرینڈز؟ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ بروج میں بتایا تھا کہ میں اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ سب کو سناؤں گا، اور میں نے یہ ویڈیو اصحاب الاخدود کے واقعے کی ہی باری میں بنائی ہے۔ قرآن پاک میں اصحاب الاخدود کے بارے میں آیا گیا ہے، جیسے کہ میں نے سورۃ البروج میں پڑھا تھا، قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کیے گئے خندقوں والے۔ تو ابھی میں آپ کو اس کا قصہ سناتا ہوں، لیکن قصہ سنانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب، میری اس ویڈیو کو لائک اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو ابھی میں سٹارٹ کرتا ہوں قصہ۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں، تو ایسا کریں کہ آپ ایک بچے کو لے لیں، میں اس کو جادو سکھا دیتا ہوں، پھر وہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ پھر جادوگر نے ایک بچے کو چنا اور اس نے بادشاہ کے سامنے بچے کو لے کے آیا۔ پھر نے اس کو جادوگر جو ہے وہ جادو سکھانے لگا۔ تو ان دونوں کے بیچ میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب وہ لوگ ہوتے تھے جو اللہ پہ یقین رکھتے تھے اور وہ لوگوں کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس کے بعد ہوا کہ وہ ایک دفعہ وہ بچہ جا رہا تھا جادوگر کے پاس، تو جب وہ راہب کے پاس گیا تو اس کو راہب کے بات کرنے کا انداز وغیرہ بہت اچھے لگے۔ تو جب بھی وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا تو راہب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے جاتا تھا، اور جب وہ جادوگر سے واپس آتا تھا تب بھی وہ راہب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آتا تھا۔ تو جو راہب تھا وہ بچے کو اللہ کی طرف بلاتا تھا اور دینی تعلیم دیتا تھا اور حق کی باتیں سکھاتا تھا۔ تو جب جادوگر نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ بہت دیر سے آ رہا ہے تو اس کو مارنے لگ گیا۔ تو جو بچہ تھا اس نے جا کر یہ سب راہب کو بتا دیا۔ تو جو راہب تھا اس نے بولا کہ اگر جادوگر تمہیں مارے تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک دیا، اور اگر گھر والے مارے تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روک دیا، اس طرح تم مار سے بچ جاؤ گے۔ پھر کچھ دیر تک سلسلہ ایسے ہی چلا۔ تو ایک دفعہ ہوا کہ ایک راستے میں بہت بڑا سا ایک جاندار نے راستہ روک لیا تھا، اور اس جاندار کے خوف کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ اس راستے سے گزر رہے نہیں تھے۔ تو بچہ نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر تو سچا ہے تو میں یہ پتھر ماروں اور یہ جانور مر جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا، اور بچے نے جب پتھر مارا تو جاندار مر گیا اور یہ راستہ کھل گیا۔ تو جو بچہ تھا وہ پھر راہب کے پاس گیا، اس نے راہب کو ساری بات بتا دی۔ تو پھر جو راہب ہے اس نے پھر بچے کو بتایا کہ بیٹا تم جو ہو وہ مجھ سے بھی بڑھ گئے ہو، اور عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش جاؤ تو تم میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ اب یہ جو بچہ تھا یہ جو مرض میں مبتلا لوگ تھے ان کو شفا یاب کرتا تھا۔ تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا، وہ بھی جو ہے وہ اندھا تھا۔ تو اب جب اس نے اس بچے کی شہرت سنی تو وہ بچے کے پاس بہت سارے تحائف لے کے گیا، اور اسے بچے کو بولا، اگر تم مجھے شفا یاب کرو گے تو میں تمہیں یہ سارے تحائف دے دوں گا۔ تو بچے نے بولا، میں تو کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، شفا دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، تم اللہ پر ایمان لاؤ، میں دعا کروں گا۔ تو پھر وہ جو تھا وزیر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور بچے نے اس کے لیے دعا کی تو وہ اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ تو پھر وہ واپس گیا بادشاہ کے پاس اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح پہلے بیٹھتا تھا۔ بادشاہ نے جب اس کو غور سے دیکھا اس وزیر کو، تو اس نے محسوس کر لیا کہ اس کی آنکھیں ہیں۔ تو اس نے پوچھا، تمہاری آنکھیں کس نے ٹھیک کی؟ تو جو وزیر تھا اس نے بولا، میرے رب نے۔ تو جو بادشاہ تھا وہ تو کافر تھا، تو وہ اپنے کو رب سمجھتا تھا، تو وہ حیران ہو کے بولا، میں نے؟
تو وزیر نے بولا نہیں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ نے. تو بادشاہ نے غصے میں آ کے بولا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور رب ہے. اس نے پھر وزیر کو سزا دینی شروع کر دی کہ وزیر نے جو ہے اس بچے کے بارے میں بتا دیا. تو پھر بادشاہ نے اس بچے کو بلایا. بچے نے تو جب اس نے بچے کو دیکھا تو وہ بچے کو پہچان گیا. اس نے بچے کو بولا کہ تمہارا جادو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ تم جو ہو وہ دوسرے لوگوں کو بیماریوں میں مبتلا مریض کو بھی شفا دے دیتے ہو. تو بچے نے بولا میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ غصے میں آ کے بادشاہ غصے میں آ کے اس نے بولا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور رب ہے. پھر اس نے بچے کو سزا دینا شروع کر دی کہ بچے نے راہب کے بارے میں بتا دیا. پھر اس نے راہب کو بلایا. اس نے راہب کو بولا اپنے ایمان سے باز آ جاؤ. تو راہب نے بولا ایسے نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے وزیروں کو کہتا ہے کہ آرا لاؤ. جب وہ آرا لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے سر پہ سے چلاؤ، اس کو آدھے ٹکڑوں میں کر دو. اور راہب کو جب آدھے ٹکڑے میں کر دیا تو پھر وزیر کو بولا کہ اپنے ایمان سے باز آ جاؤ. پھر وزیر بھی اپنے ایمان سے باز نہیں آیا. پھر وزیر کو بھی آدھے ٹکڑے میں کر دیا. اس کے بعد باری ہے بچے کی. تو بچے کو بولا اپنے ایمان سے باز آ جاؤ ورنہ پھر ان دونوں سے بھی زیادہ تمہیں سزا ملنی ہے. تو بچے نے بولا ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو پھر بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بولا کہ اس بچے کو لے کے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر. اگر یہ اپنے ایمان سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو چوٹی سے نیچے گرا دو. تو پھر وہ وزیر اس کو پہاڑ پہ لے کے جاتے ہیں. پھر اسے پوچھتے ہیں کہ تم ایمان سے باز آ جاؤ. تو وہ نہیں آتا باز. پھر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اکفینیہم بما شئت، کہ آپ جس طرح چاہے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھیں. ساری جو پہاڑ ہے وہ ہل جاتا ہے اور جو سارے وزیر ہوتے ہیں وہ پہاڑ سے نیچے گر کے مر جاتے ہیں، لیکن جو بچہ ہوتا ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے. اور پھر وہ بادشاہ پڑ جاتا ہے. تو بادشاہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں یہ کیا، تم کیسے آ گئے واپس اور میرے وزیر کہاں ہیں؟ تو بچہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور ان وزیروں کو مار دیا. تو بادشاہ پھر کہتا ہے اپنے دوسرے سپاہیوں کو کہتے ہیں جاؤ اور اس کو دریا میں لے کے جاؤ یہاں تک کہ دریا کے بیچ میں چلے جاؤ. پھر اس سے پوچھو کہ اگر وہ ایمان سے باز نہ آئے تو پھر اس کو دریا میں ڈبا دو. تو پھر وہ سپاہی ایسا کرتے ہیں. پھر جب وہ جاتے ہیں دریا کے بیچ میں تو اس سے پوچھتے کہ ایمان سے باز آ جاؤ. تو وہ ایمان سے باز نہیں آتا. پھر اللہ سے پھر سے وہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھے جس طرح آپ چاہے. ساتھ ہی جو ہے ایک بہت بڑی لہر آتی ہے اور سارے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، لیکن جو بچہ ہوتا ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے. پھر وہ بچہ پھر سے جاتا ہے بادشاہ پاس اور بادشاہ پھر سے حیران ہو کے کہتا ہے یہ کیا، تم پھر سے آ گئے اور میرے سپاہی کو تم نے پھر سے مار دیا. تو بچہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سپاہیوں کو پھر سے مار دیا اور مجھے محفوظ رکھ دیا. تو وہ بادشاہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ تو بچہ کہتا ہے آپ مجھے ہرگز نہیں مار سکتے سوائے ایک طریقے ہے. تو بادشاہ پوچھتا ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ تو جو بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ مجھے ایک میدان میں لے کے جائیں، وہاں پہ مجھے ایک لکڑی ساتھ باندھ دے اور تیر پکڑے، پھر کہے بسم اللہ رب الغلام اور تیر مار دے. تو پھر بادشاہ اس کو ایک میدان میں لے کے جاتا ہے، وہاں پہ لکڑی سے باندھتا ہے. سارے شہر کے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. بعد میں وہ تیر پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے بسم اللہ رب الغلام اور تیر مارتا ہے. تیر بچے کے دماغ پر لگتا ہے اور وہ وہیں پہ شہید ہو جاتا ہے. اور جیسے وہ شہید ہوتا ہے سارے جو ہوتے ہیں شہر کے لوگ وہ ایمان لے آتے ہیں. تو ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے دیکھ وہی ہوا جس کا تجھے ڈر تھا. تو اس کو بہت غصہ آتا ہے بادشاہ کو. بادشاہ جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے جاؤ ہر ایک گلی میں خندق کھودو، اس کے اندر آگ لگا دو اور پھر جو لوگ اپنے دوسرے ایمان پہ ہو گئے ان کو اس کے اندر ڈال دو. پھر وہ سپاہی ایسے کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو ہوتے ہیں نا مومن لوگ وہ خود بغیر ڈر و خوف کے بھاگ رہے ہوتے ہیں خندقوں کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے. کسی کو بھی نہیں ڈر ہوتا سوائے ایک عورت کی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ ڈر رہی ہوتی ہے. تو جو اس کا بچہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دیتے ہیں اور وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں تجھے ڈر کیسے، تب کہ تو حق پر ہے. پھر جو
عورت ہوتی ہے اس کا سارا ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی چھلانگ لگا لیتی ہے خندق کے اندر۔ تو اس واقعے کو صحیح ہند یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی مثلاً کہ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ایمان ہے وہ جان سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے ایمان کے لیے لڑتا رہنا چاہیے، یہاں کہ ہم اسلام کے لیے جان قربان کر دیں۔ اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔